اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لطائف کی حقیقت۔ تصوف کی اصطلاح میں جس طرح ہم بدن کے ہر عضو کی نگہداشت کرتے ہیں اور ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر ہماری بیماری کی نوعیت کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے، دوائی کی وجہ سے متعلقہ حصہ اپنا کام ٹھیک سے کرنے لگتا ہے، اسی طرح روح کے اعضاء یعنی لطائف میں بیماری داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے منفی اثر انسانی نفس و ضمیر اور مزاج پر پڑتا ہے۔ مثلا نفس رشوت لینے کا عادی ہے، بدنگاہی کرنے میں مبتلا رہتا ہے، غیبت میں مزہ آتا ہے، عریانیت کو فیشن سمجھتا ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے ضمیر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نگاہوں کے سامنے چونکہ دنیا کی راحتیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور نفس بھی حرام کھا کر ہٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں روحانی اوصاف پر غالب آ جاتی ہیں۔ اب روح تو بیمار ہو کر بستر مرگ پر پڑی ہے اور نفس گانے سن کر مزے لے رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہی موسیقی تو روح کی غذا ہے، دیکھو کیسا لطف آ رہا ہے۔ نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ نفس کی خوشی اور روح کی تازگی میں کیا فرق ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر نفس غلط کاریوں میں مضبوط ہو جائے تو وہ اللہ کے ذکر والی غذا کو بھی بدہضمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں لذت نہیں آتی، نیکی کے کاموں میں تسکین نہیں ملتی۔ ان تمام بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں کامل مرشد کی ضرورت آتی ہے، جو ہمارا روحانی علاج کرتا ہے اور پھر ہماری بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور دوا تجویز کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے تخلیق کیا ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسانی جسم، دوسرا انسانی روح۔ جسم اور روح دونوں کو ملائیں تو انسان بنتا ہے۔ انسانی جسم عالم خلق کی چیز ہے، جبکہ روح عالم امر کی چیز ہے۔ انسانی جسم کی تخلیق آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے ہوئی، جبکہ روح عالم ارواح سے بھیجی جاتی ہے۔ روح کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر جا کر انسان بنتا ہے۔ یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 7 لطائف بھی داخل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے لطائف کے نام بھی آپ کو بتا چکے ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سید الاذکار اور لطیفہ نفس۔ اب 90% لوگوں کو لطائف کے ناموں کا تو پتہ ہے، مگر حقیقت نہیں پتہ۔ آج ہم نے چاہا کہ آپ کو لطائف کے بارے میں بتائیں کہ لطائف ہوتے کیا ہیں۔ کتابوں کے مطابق لطائف نور کے مراکز ہیں، نور کی کھڑکیاں ہیں۔ ہم لاکھ ان کو ذکر کی ضربیں لگاتے رہیں، لطائف بیدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بے جان چیزیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، بیدار اس کو کیا جاتا ہے جو جاندار ہو۔ خوراک جاندار چیز کو دی جاتی ہے، بے جان چیز کو نہیں دی جاتی۔ ذکر اللہ لطائف کی خوراک ہے۔ جتنا ذکر کیا جائے گا اتنے لطائف مضبوط اور طاقتور ہوں گے۔ میں نے اپنے قبلہ مرشد پاک لجپال کریم سید عبدالرؤف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، لطائف ہوتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 7 لطائف عالم امر سے بھیجے جاتے ہیں، اور ان میں سے 6 لطائف نیکی کا حکم دیتے ہیں اور 1 لطیفہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ میں نے مرشد پاک لجپال کریم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ انسان کی روح کے ساتھ 6 لطائف، جن کو ہم فرشتے بھی کہتے ہیں، نیک روحیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور 1 لطیفہ جس کو ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ دراصل یہ شیطان کا بچہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔
اس طرح یہ ٹوٹل 7 لطائف ہو گئے۔ پھر میں نے اس پر مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ غصہ کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا ہوئی۔ اس چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اب جتنے انسان پیدا ہوں گے اتنے ہی جنات پیدا ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حق تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ جتنی آدم کی اولاد پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا۔ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت ایک جن کو پیدا کرتا ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ یہ جو شیطان کا بچہ ہے وہ انسان کے جسم میں پیدائش کے فوری بعد انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنا مرکز زیر ناف بنا لیتا ہے اور انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان کا بچہ پیدا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان کا بچہ یعنی جن کا بچہ پیدا ہوا تھا، مگر وہ میری صحبت میں رہ کر میرا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اب وہ مجھے نیکی کی باتیں بتاتا ہے۔ اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ لطیفہ نفس میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے۔ یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ نفس کی قید میں پھنس جاتے ہیں ان کو لطیفہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور انسان کے باقی لطائف اور جسمانی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ لوگ لطیفہ نفس کو خواہشات کا منبع کہتے ہیں، جبکہ خواہش خود ایک بیماری ہے۔ خواہش میں ہر بیماری داخل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حرص، لالچ، طمع، غصہ و غضب، تکبر، یہ تمام بیماریاں لطیفہ نفس میں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں لطیفہ نفس کی بیماریوں کا ذکر آ چکا ہے، جیسا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ اور نفس کاملہ۔ یہ تمام لطائف انسان کی منزلیں ہیں اور ہر منزل میں کچھ بیماریاں موجود ہوتی ہیں۔ ان کا علاج مرشد کامل اسم ذات اللہ کے ذکر سے کرواتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب ہم باقی لطائف کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو لطائف ہیں ان کا عالم امر کے ساتھ کیوں تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی یا انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان اس کو شر کا حکم دیتا ہے۔ اس کو عوام الناس ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے اچھے خیالات ڈالنے، شیطان کی جانب سے برے خیالات کا القاء کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ اچھے یا برے کی تمیز کر کے اچھے کاموں کو کرے اور برے کاموں سے رک جائے۔ اس اختیار کی بنا پر انسان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ لطائف نور کے مراکز نہیں، لطائف نور کی کھڑکیاں نہیں، بلکہ عالم ارواح سے جب انسانی روح کو انسانی بدن میں داخل کیا جاتا ہے تو اسی وقت عالم امر سے 6 فرشتوں کو انسانی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جبکہ شیطان کو بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل 7 مخلوقیں یا 7 لطائف انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان مخلوقوں یا ان فرشتوں کو لطائف کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حدیث کے مطابق تو ایک فرشتہ ہے اور ایک فرشتے کا ذکر ہے، آپ نے فرمایا کہ 6 فرشتے ہیں۔ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً ایک فرشتے کا ذکر کیا ہے، لیکن مشائخ کے مشاہدات اور تمام سلاسل کے مشاہدات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ 6 فرشتے انسانی بدن میں داخل ہوتے ہیں یا 6 مخلوقیں انسانی بدن میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کافی مقامات پر اشارتاً بات کرتا ہے، باقی تفصیل اس پر عمل کر کے معلوم ہوتی ہے۔ ہم اس سے قبل اصحاب صفا پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کا علم حاصل کیا ہے. ایک علم شریعت ہے، اور دوسرا علم اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے. اور وہ علم مشائخ فرماتے ہیں کہ باطنی علم ہے. باطنی علم پر عمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سینے میں 5 لطائف ہیں، اور ایک لطیفہ زیر ناف ہے، اور 7واں لطیفہ جو وسط سر میں ہے، یعنی انسان کے سر کے عین اوپر، اس کو لطیفہ سید الاذکار کہتے ہیں. حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطائف کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.